کافی سارے اب آپ تشریف فرمائیں. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. کوشش کر کے درود بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی. چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف من غیر رؤیتین الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل ذوالجاجن. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام الی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. صلوات بلند آواز. اور میرے چھٹے بادشاہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود پڑھے ہم اس بندے کو ساری زندگی منافق نہیں ہونے دیتے. ہے اجازت بات شروع کریں جی. پیچھے والے باپ کی اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے. سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہے، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. کافی کثیر تعداد میں عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں. مجمع 10 لاکھ کا ہو یا ایک آدمی ہو حلالی بات کرنے کا لطف آتا ہے. بس بہت ہی مختصر سی حاضری. بھائی جان تشریف فرمائیں. زیادہ زحمت نہیں دینی ان کو، میں نے ممبر دینا ہے. 4 مصرے پڑھتے ہیں، نوکری کا آغاز کرتے ہیں. پھر جیسا جناب نے ماحول بنا دیا ویسی میری نوکری ہے. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. بڑی مہربانی جناب، اس ماحول میں بولنا بڑی بات ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کے بزرگوں، قیمت زیادہ نہیں مانگ رہا، ہر عزدار دل سے دعا کر دے وہ دعا میرے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. بزرگ مسکراتے رہے، ان کی خیر جمال لازمی بولنا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے میرے سامنے علی کو ماننے والے بیٹھے، سوچنے والے نہیں بیٹھے. میں نے کہا حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا دنیا نے حسن سے کیا کیا لیا ہے. اگر چوتھے مصر تک جناب کی توجہ ہوگی پھر یہ بھی بتا دوں گا میرے مرشد حسن نے دنیا سے کیا کیا لیا ہے. سر اٹھانا، بات کا وزن کرنا. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. اللہ اکبر. یہ علی والوں کے ہاتھ ہیں، یہ ولایت والوں کے ہاتھ ہیں. جدے اندر علی اونچا بولے حیدری. اللہ اکبر. کیا کہنے جناب، یہ دعات نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے، مولا کی قسم آپ نے حد کر دی ہے بولنے کی. قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. باقر شاہ جی قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. باخدا طے کر کے نہیں آیا تھا 4 مصرے پڑھوں گا. آپ کے چہروں پہ یہ رونق دیکھی ہے، مجھے حسین کی عزت کی قسم ماحول میں یہ روحانیت دیکھیے. 4 مصرے اور آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حسن مولا دنیا میں نازل ہوئے، رسول خدا نے حسن مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اس انداز سے. ذرا سوچئے منظر کیسا ہوگا. محمد کے ہاتھوں پہ محمد. جو پہنچ گئے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. آپ سلامت رہیں. حسن مولا کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسن کا چہرہ دیکھا، غور سے دیکھا، چہرے میں علی نظر آئے. چہرہ دیکھا، چوما، پھر دیکھا، پھر چوما، پھر دیکھا، پھر چوما. دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں. ساتھ ایک مستور کھڑی تھی، ایک عورت کھڑی، اس نے اعتراض لگائی یا رسول اللہ چھوٹا سا بچے اور آپ چومتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اور آپ چومتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں. رسول اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں چپ کر جا، تجھے کیا لگتا ہے یہ میں چوم رہا ہوں. چند بندے پہنچے سرکار انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. مشکل بات پہ پہنچے ہیں، دانت آگے دینا بھی آپ اڑ جائیں گے. تجھے کس نے کہا ہے میں چوم رہا ہوں؟ اس نے کہا میری آنکھیں تھوڑی خراب ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے لب ہے حسن کے رخسار ہیں،
आप चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं, चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं। रसूल फरमा रहे मैं नहीं चूम रहा, ये जो मेरी गोद में आज आया है ना, मेरा नफासा, मेरा बेटा, इसे पहचानो, इसका नाम है हसन। मैं तुझे इसका तारुफ कराऊं, ये है क्या? कुरान की आयत का मफहूम रहा है। जो हसन मौला के गुलाम बैठे, जो नौकर है मेरे मुर्शिद हसन के, वो तो हाथ उठाए। रसूल तारुफ करा रही, ये है क्या? जो मेरी गोद में आया है, ये हसन है क्या? मैं तुझे बताऊं, कुरान की आयत का मफहूम रहा है, सादात की दुनिया का भी मखदूम रहा है। बेजिस्म भी हुसन का आशिक है अज़ल से, मेरे ही लबों से वो इसे चूम रहा। हाथ मोहताज ना होवे जेड़ा मुर्शिद हसन दी बारगाह च फैले है, जेड़ा हाथ नहीं चवे अल्लाह करे मजबूरी ना होवे। जिसका फेफड़ा ठीक है उसे बोले हैदरी आली आली आली। जवान बोले मुझे इतनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता। कमर साहब, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं है, जवानी शबीर इमाम के लिए। तो जवानी बाजार के लिए जाए जो उस पर लानत होती है। जो जवानी हुसैन के काम आ जाए आपको पता है फिर वो अलैहि सलाम बन जाती है। मैंने अपनी जवानी ली ही हुसैन के जिक्र के लिए, मेरे ही लबों से वो इसे चूम रहा है। हसन मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, क्योंकि करीम 14 के 14 हैं, दस्तरखान हसन का मशहूर है। चाचू जी आप देखें, सोने चांदी हीरे जवाहरात के चढ़े हुए बर्तन होते थे हसन मौला के दस्तरखान पर। बड़े लोग आते थे हसन मौला के दस्तरखान पर खाने। एक दिन मौला ने देखा दस्तरखान लगा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है दस्तरखान पे, प्लेट को देखता है सोने की है, एक निवाला लेता है, फिर गिलास देखता है चांदी का है, फिर एक निवाला लेता है, फिर चम्मच देखता है यार सोने का चम्मच है, चांदी का गिलास है, सोने की प्लेट है, फिर देखता है, फिर एक निवाला लेता है, सोने की प्लेट देखता है, फिर निवाला देखता है, चांदी का गिलास देखता है, फिर एक निवाला लेता है। हसन मौला चलते 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 ना इस बंदे के करीब आके खड़े हो गए। हसन मौला ने अपना रहमत वाला, शफकत वाला, करामत वाला, बरकत वाला, फैज वाला हाथ इसके कांधे पे रख के कहा रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। अब बोले ये बयान है लाहौर का सरकार, मुझे पता चले मेरे सामने अली को मानने वाले हैं, ऊंचा बोलो हैदरी। रज के खा, लेट लेट के खा, टेक टेक के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। ये है मेरे मौला हसन की फजीलत। कितना बड़ा सरदार है मेरा मौला हसन। और ये जो लफ्ज हुसैन है ना, ये हसन से निकले। हुसैन का मतलब है छोटा हसन। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, पता नहीं अगले जुमले पे कौन दाद दे, पता नहीं कौन कौन सर मार के चला जाए। पता नहीं कितना बड़ा सरदार है अली का बेटा हसन, जिसके सामने हुसैन छोटा हो जाता है। आप सलामत रहे यार, हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो। एक जुमला मैं आपके लिए कहने लगा हूं, बाखुदा आपको देख के दिल कर पड़े। अगर आप इस जुमले पे बोलेंगे तो कब्र के अंदर जाने तक आपका ममनून रहूंगा। कब्र में जब मेरी पहली मुलाकात मेरे मुर्शिद अली से होगी ना, तो आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने बोलने की हद कर दी आपके जिक्र पे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाकर शाह जी, वो केनान की धरती पर नाज़िल हुए थे। बुजुर्गों, वो जो केनानी लोग थे ना, वो बड़ा फख्र करते थे, हमारी जमीन वो है जो हुस्न का बेताज बादशाह आया है, हमारी जमीन वो है जो हुस्न यूसुफ आया है। करना भी चाहिए। इधर वाले सरकार मेहरबानी करते रहो, छोटा मोटा हसीन थोड़ी था यूसुफ, कुरान गवाही दे रहा है, इतना बड़ा हुस्न था हुस्न यूसुफ। बड़ा फख्र करते थे, अब नहीं करते। क्यों भाईजान? हज का मौसम था, केनान वाले वो आए हज करने मक्के, इधर से अली के बड़े बेटे हसन भी गए हज करने। पीछे वाले हजरात कभी कभी हाथ उठा लो यार, दात यही देते हैं जो बेचारे आगे आगे बैठ जाते हैं। हसन मौला गए हज करने, आज बिस्मिल्लाह। काबे के करीब ही जाना था ना मेरे मौला। आप इधर देखें सरकार, चलें उधर देख लें। अज़ादार का चेहरा देखना भी इबादत होती है, एक बार देख लें। अब मेरी तरफ देखें। हसन मौला गए हज करने, काबे के करीब मेरे मौला पहुंचे। कोई तवाफ कर रहा है काबे का, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कयाम में है, कोई सलाम में है। यही 4-5 काम ही काबे के करीब हो सकते हैं, और 6वां 7वां काम ही जो काबे के करीब हो सके। ये नमाज है, ये सजदा है, या रुकू है, या कयाम है, या सलाम है।
حسن مولا قریب ہے، ساری مخلوق خدا عبادت خدا کری تھی. اتنا بڑا جملہ ہے. آج جبریل بھی زمین پہ آ کے مجھے واہ واہ کرے، دانت والا کا شول پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو آپ کی اب سب حلالیوں کو سمجھ آجائے جنت چھوٹی ہے، آپ کی جھولی بہت بڑی ہے. عرش آپ کی جھولی میں آ کے گرے گا. اللہ کرے جھولیوں میں وسعت ہو. اس جملے کا برداشت کرنے کی مجھے غازی کے عالم کی قسم، اللہ کی عبادت میں مصروف تھی مخلوق خدا. ادھر سے چلتے چلتے آپ کے اور میرے حسن مجتبیٰ کعبے کے قریب آ کے میرے مولا کھڑے ہو گئے. کھڑے کھڑے ہی میرے مولا نے جو چہرے سے نقاب ہٹایا، رکوع والے کو رکوع بھول گیا. سلامت رہو یار. حیدری یا علی علیہ السلام، یا علی یا علی یا علی جی سرکار سلامت رہیں. میں نوکر ہو گیا. بزرگوں تھوڑی دعا ہے، تھوڑا مسکرانا ہی میرے واسطے عبادت ہے. آپ سلامت رہیں. بسم اللہ جی میں نوکر ہاں. رکوع والے کو رکوع بھول گیا. طواف والے نے طواف روکا، حسن کے حسن میں کھو گیا. طواف والے نے طواف روکا، نماز والے نے نماز توڑی حسن مولا کے حسن میں. قرآن والے نے قرآن بند کیا حسن مولا کے حسن میں. دیکھ رہے ہیں بالآخر مجبوراً میرے مولا کو اپنے خیمے میں جانا پڑا. کیوں؟ تاکہ لوگ عبادت خدا کر سکیں. جی سلامت رہے. آواز رہے جو پہنچ گئے میں سلام کہہ رہا ہوں. یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام، تاکہ لوگ عبادت خدا کر سکیں. مولا کعبے سے باہر تشریف لے. اسی وقت وہ کینان والا قافلہ جو پہلے سے میرے ساتھ ہم سفر ہے، انہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی. وہ جو حسن یوسف پر بڑا فخر کرتے تھے، وہ کینان والا قافلہ اسی وقت پہنچا. ابھی اونٹوں پر سوار ہو کے بیٹھتے، بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان پر سوار ہو کے بیٹھتے. ابھی پہنچے تھے، اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے. ادھر سے سیدہ کا بڑا بیٹا آپ پر میرا مرشد حسن مجتبیٰ کعبے سے باہر تشریف لے. جو ہی اونٹوں پر سوار کینانی لوگوں نے حسن مولا کے حسن کو دیکھا، منبر کی قسم، ملم کی قسم، کربلا کی قسم، اللہ کی قسم، سیدہ کی قسم، اونٹ بٹھانے بھول گئے، کھڑے اونٹوں سے گرنے لگے. اب جو ہاتھ اس جملے پہ بلند نہیں ہوا نا، اگلے جملے پہ بلند ہو کے حسن مولا کو سلام لازمی کرے گا. اونٹ بٹھانے بھول گئے، کھڑے اونٹوں سے در زمین پہ گرنے لگ گئے. جب تھوڑا ہوش میں لوٹے، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ نازل ہوتا پھر مثل کی عورتیں انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. چاچی جی میں آپ کو مصر ڈیڈیکیٹ کرنے لگا ہوں. کس طرح آج یہ دربان ولی بولتا ہے، کس طرح آج یہ دربان. چاچو جی آپ نے اٹھ کے نعرہ لگایا، میری طرف دیکھیں، آپ نے اٹھ کے نعرہ لگایا، میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. کس طرح آج یہ دربان ولی بولتا ہے، اس بڑھاپے میں بھی اندر سے علی بولتا ہے. یا علی یا علی السلام. بسم اللہ. کتاب سے پڑھ کے نہیں آیا، بلکہ مولا امیر فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. بے شک جب ذاکر بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. جب مومنین بولتے ہیں تو ان کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. بے شک. اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے زدیری سنت ادا کرتے ہوئے سب مل کے نعرہ لگاؤ اور غارِ حرا والوں کے کلیجے جلا دو. اب تھکنے تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہوش گوانے کی ضرورت ہے. کوئی موسیٰ سے کہو کہ فرش پہ آیا ہے مولا حسن، اب تجھے دور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ 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 جی واہ واہ. ایک باری سارے سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے. بندہ کھول کے بولو بولو سکینہ آپ سلامت رہیں یار. حسین کی اماں آپ سے راضی ہو، حسین کی ماں آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. کیا جنت جیسا ماحول بنا دیا یار آپ نے.
حسن مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. بات یاد ہے نا؟ وہیں پہ آ جاؤ جہاں پہ پہلے تھے. اب مجھے چھیڑ کے خود چپ نہیں ہونا. ہاں یا تو پہلے چھیڑتے نا, اب چھیڑ کے چھوڑنا نہیں. اب دھات تھے کہ آپ سارے پھنس گئے ہیں. اب اگلے جملوں پہ میرا ساتھ دینا. اونٹ بٹھانے بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے گرنے لگ گئے. اور حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ آتا پھر مصر کی عورتیں انگلیاں نہ کاٹتی, گردنیں کاٹتی. آپ سلامت رہیں یار. بس آخری جملہ مصاحب میں نے نہیں پڑھنا, وہ آپ کو بھائی سنیں گے, اسی پہ یا علی مدد. شام میں چلے گئے میرے حسن مولا. سارے اس بات کو جانتے ہیں, آپ کے بچوں کو واقعہ یاد ہے, لیکن جس انداز سے میں پڑھوں گا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. حسن مولا شام چلے گئے. بازاروں میں شور ہے, رش ہے. علی کا بیٹا آ رہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. علی دانت نہ دو یار, مسکراؤ تو صحیح. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا. پیچھے والے بھی یار کبھی کبھی مہربانی کرو. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. وہ عورتیں جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, حسن کو دیکھنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا بھول گئی. علی کا بیٹا آ رہا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم بہت بڑا جملہ بڑے لوگوں کے لیے. چوں ہی میرے حسن مولا بازار کے اندر داخل ہوئے نا, چوک میں ایک اندھا بیٹھے اور ایک لنگڑا بیٹھے. ایک آنکھوں سے معذور ہے اور ایک ٹانگوں سے معذور ہے. اندھا لنگڑی سے کہہ رہا ہے یار کاش میری آنکھیں ہوتی, میں دیکھتا علی کا بیٹا لگتا کیسا ہے. سلامت رہے یار, جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. کیا کہنے, میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. جنت کے دروازے تک آپ کو ممنون ہوں. یار میری آنکھیں ہوتی میں دیکھتا علی کا بیٹا کیسا لگتا ہے. لنگڑا کہتا ہے کاش میری ٹانگ ٹھیک ہوتی, میں دوڑ کے حسن مولا کی زیارت کر رہا تھا. اب انہوں نے نا آپس میں صلاح کی. اس نے کہا تیری آنکھیں ہیں لنگڑے نے, تو مجھے دیکھ کے بتا علی کا بیٹا لگتا کیسے. اب مجھے عزت حسین کی قسم پتہ نہیں اگلے جملے پہ کون بولے کون چپ رہ جائے, لیکن جس بندے کے گھر کا چولہا حسن مولا کی جوتی کے صدقے سے چلتا ہے نا, وہ ہاتھ اٹھا کے حسن مولا کو سلام لازمی کرے. اس لنگڑے نے حسن مولا کا چہرہ غور سے دیکھا. حسن مولا کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آپ سلامت رہے. جنہوں نے سرکار محسن نقوی کو سنا ہے وہ ہاتھ اٹھا لو. حسن مولا کو دیکھ کے کہتا یہ لگنا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ور, عارف ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے, گردن ہے کہ پر فرق زمین یا جو سریا, لب صورت یاقوت شعاع میں دھلے ہے, کیسو ہے کہ واللیل کے بگڑے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ موسین شب قدر کھلے ہے. یہ کہتے قسمت میری اعلیٰ ہے تبھی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا. اللہ اکبر. جڑا ہاتھ نہیں جا سکیا شیعہ دا نہ ہوئے, باقی جڑا یہ مہمان ہے ساڑا حیدری. ہوئے 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 ہوئے, اللہزمت للہ, اللہزمت للہ. پڑھنے کا لطف آ گیا مجھے آپ میں. قسمت میری اعلیٰ ہے تبھی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں. چلتے چلتے میرے مولا دربار میں آ پہنچے. دربار کے حاکم نے کہا جب علی کا بیٹا ہے کوئی اس کا کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے. مجھے حسین کی عزت کی قسم, سیدہ کی چادر کی قسم, غازی کی جلالت کی قسم, جیسے ہی حسن سرکار دربار میں داخل ہوئے نا, اس نے حسن مولا کے چہرے کو دیکھا. وہ جس نے کہا تھا نا اٹھے کوئی نہ, سب سے پہلے وہی اٹھا. جب پہنچ گئے میں سلام کہہ رہا ہوں, وہ اٹھا تو سارے اٹھے. ٹک 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 کر کے کرسیاں خالی. سارے حسن کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اب میں نے کبھی نہیں پڑھا مولا یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, نہ, جو میرے مولا کو جگہ پسند آئی وہاں جا کے میرے مولا تشریف فرما ہو گئے. مولا بیٹھے. اس نے کہا جب علی کا بیٹا ہے سارے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتانا. کتنا پیسہ تھا تمہارے باپ دادوں کے پاس, کتنی دولت تھی. اس کا ایک وزیر اٹھ کے کہنے لگا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا, اتنی دولت تھی, اتنے ہیرے, اتنے جواہرات, اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنی مال, اتنی تجارت. وہ چپ ہوا. دوسرا بولا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ, اتنی دولت, اتنے ہیرے, اتنے جواہرات, اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنی مال, اتنی تجارت. وہ چپ ہوا. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, 100, 200, 300, 400, 500 بندہ جب بول 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 کے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتا کے جب خاموش ہوا نا, حسن سکی نے وہاں دیکھا جائے ان سب کہا کہ میرا حسن برادر. وہ آگے جی حسن برادر, چمچوں نے, کڑچوں نے, وزیروں نے, مشیروں نے میرے سامنے اپنے باپ دادا کی عمارتیں
سخاوتیں بتائی ہیں. میں نے تجھے اپنے دادے کی سخاوت نہیں بتانی, کیونکہ میرے دادے کی سخاوت و عمارت کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. میں نے اپنے بابا علی کے فضائل نہیں بتانے, کیونکہ میرے بابا کی ذوالفقار کی چھنکار کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. حسن فرماتے ہیں میں حسن تیرے اس بھرے دربار میں بلند آواز سے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک کا کردار بلند آواز میں بتاؤں گا کہ میری فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا, بولو گے تو لفظ نکل, فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا, گال اگلی بیٹھی ہے, فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا یہ کردار تھا. حسن فرماتے ہیں تو اپنی اماں کا کردار میرے کان میں بتا. اللہ اکبر, العظمت للہ, سلامت رہے سرکار. حیدری ہاتھ نہ ہوئے پھر مجبوری ہے, ہاتھ ہوئے پھر نہ چاہے پھر مغروری ہے. جی گل ہے. حسن مولا نے کہا تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. حسن فرماتے ہیں میں حسن ابن علی ہوں. پہاڑ سے وزنی جملہ جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں رسول کا بیٹا ہوں, میں بطول کا بیٹا ہوں, میں غازی کا بھائی ہوں. میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو دعوے کر رہے ہیں نا میرے مولا, مغرب کو مشرق کر دوں, شمال کو جنوب کر دوں, جنوب کو شمال کر دوں, یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, فوج کے سرکار, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ دعوے کر رہے تھے میرے مولا. مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا, اٹھ کے کہنے لگا حسن تیرا باپ بھی ایسے دعوے کرتا تھا, کبھی شام بھی یمن ہوا, کبھی یمن بھی شام بنا, کبھی مرد بھی عورت ہوئی, کبھی عورت بھی مرد بنا. مسکرا کے بطول کا بیٹا 500 بندوں کے سامنے اس کی طرف دیکھ کے کہتا تجھے شرم نہیں آئی, عورت ہو کے مردوں میں آ گئی. اللہ اکبر. اے حسن دے عشقہ دے ہاتھن حیدری. ہاں وہ بھی آگے بتا رہا ہوں. حسن بتاتے بدتمیز لڑکی, شرم نہیں آئی, عورت ہو کے مردوں میں آگئی. اب اس نے جب اپنے آپ پر اس نے غور کیا نا بزرگوں, اس کی پگڑی پگڑی نہ رہی اوڑھنی بن گئی, کڑتا کڑتا نہ رہا کڑتی بن گئی, یا پھر ایسے کہوں بھائی جان باجی بن گئے. اب یوں شرمندہ ہو کے نا دربار سے نکلی, اب تو نکلی ہے نا, جب آیا تھا تو تھا, جب گیا تھا تو تھی. اب یوں شرمندہ ہو کے نا دربار سے نکلی, اب 2-4 قدم چلی, پیچھے سے حسن نے آواز دی رک جا. وہیں سے پیچھے دیکھا, حسن عورت تو بنا دی ہے, اب کیا کروں. حسن فرماتے ہیں خوشخبری سن کے چل, تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے. اللہ اکبر. میں جھوٹ بولوں مجھے حسین کی اماں بھی سزا دے, پورا قرآن اب پڑھے, اللہ نے صرف جھوٹے پر لعنت کی ہے, باقی کسی گناہگار پر لعنت نہیں کی. جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی عزت میں کھڑا ہوں. اتنی جب بڑے بددعائیں جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں, تو نہ بولے تو بھی مجرم حسن مولا کا بنتا ہے. حسن فرماتے تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے, تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, پورے شام کے لوگ اور جسے حسن نے بددعا دی تھی اسے لے کے حسن تقی کی بارگاہ میں آئے, ہاتھ بات کے کہنے لگے حسن تو کریم ہے, حسن تیرا بابا کریم ہے, حسن تیرا دادا کریم ہے, حسن تیرا نانا کریم ہے, حسن اسے معافی دو, اسے معافی دو, اسے معافی دو. ٹھک جلال کے عالم میں بطول کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کے معافی ملے گی, لیکن کچھ عرصے کے بعد مالک عرصہ کیسا فرمایا ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے, ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے. وہ نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی, وہ مخنث ہوگا جو شام کے بازاروں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار علی کی اولاد سے بکواس نہیں کرنی, ہاں تجھے علی لا